میں ڈاکٹر ماجد شفیع ہوں. میں ایز اے سائیکیٹرسٹ کام کرتا ہوں ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروسز کشمیر میں. بھائی صاحب یہ بتائیے جو ابھی ریسنٹلی کنفلکٹ ہوتا ہے تو کتنا ٹراما ہوا ہے لوگوں میں؟ جی جو ہے ارلی مئی میں یہ کنفلکٹ انڈیا پاکستان کے ریلیٹڈ ہوا بہت زیادہ. ایوری بڈی واز آن ٹوز, ایوری بڈی واز اینکشیس. ساری پاپولیشن اگر ہم دیکھ لیں گے, ایوری پروفیشنل, ایوری پرسن, چھوٹے بچے, بوڑھے, جوان, سب اس میں مبتلا تھے. اور اس کے ریلیٹڈ بھی بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے جن کو ایکیوٹ اینگزائٹی ہو گئی وار کے ریلیٹڈ. ان دنوں بھی آ رہے تھے پیشنٹس. اب بھی جو اس سے یہ ایک ہوتا ہے کہ جب بھی کنفلکٹ ہوتا ہے, ٹراما ہوتا ہے, جو بھی ولنریبل پاپولیشن ہوتی ہے, جو ڈپریشن اور اینگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں, اگر وہ ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں, ان کا ایپیسوڈ ٹھیک ہوا ہوتا ہے, ان میں ریکرنس کے چانسز آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی ویسے پیشنٹس آ رہے ہیں اور زیادہ اینگزائٹی, ڈپریشن اور یہی ٹراما لے کے آتے ہیں. ہاں ابھی جو ڈائریکٹلی جو شیلنگ سے افیکٹ ہوئے, کرنا جیسے پونچھ وغیرہ, کرنا سے بھی میرے پاس کچھ پیشنٹس آئے. چونکہ اب فار فلنگ ایریا ہے اور وہاں پہ بھی اپنے سائیکیٹرسٹ ہے, ان کو زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا. بٹ جو ہمیں یہاں سٹی کا پتہ ہے اور باقی ایریاز کا پتہ ہے کہ اینگزائٹی والے کیسز ہمارے پاس آئے, ڈپریشن کا ریکرنس اور ریلیپس ہو گیا, اور کچھ پیشنٹس میں ٹرامیٹک میموریز بھی واپس آ گئی اس کنفلکٹ سے. تو یہاں بزنس مین یا اسٹوڈنٹ کیسے ٹائپ کے لوگ آتے ہیں؟ سب آتے ہیں, بچوں سے لے کے. آئی ٹیل یو کہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا جس کو اس کی وجہ سے اینگزائٹی ہوئی تھی, وہ لگ بھگ 6-7 سال کا تھا. چھوٹے بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں, بزنس مین بھی افیکٹ ہوتے ہیں. میں JLNM ہاسپٹل میں سائیکیٹرسٹ کام کرتا ہوں. تو جو ایریا ہے ڈل کے پاس ہے, بہت سارے لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, ٹورزم انڈسٹری سے اور باقی ہینڈی کرافٹس وغیرہ سے, وہ میرے پاس آج کل آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کام نہیں ہے ہماری, اس کی وجہ سے ہم اینگزائٹی ہماری واپس آ رہی ہے. اور یا کچھ پیشنٹس ایسے بھی آ رہے ہیں جو پہلی دفعہ اینگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, آتے ہیں ایسے کیسز. کیا پریکاشنز لینی چاہیے؟ جی سب سے پہلے یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اینگزائٹی, ڈپریشن, اینگزائٹی والے سمٹمز ہم سب کو ہوتے ہیں. لیکن اگر اینگزائٹی اور ڈپریشن ہم سب کو اتنا زیادہ افیکٹ کرنا شروع کر رہا ہے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے روٹین میں فرق پڑ رہا ہے, ہماری فیملی لائف میں فرق پڑ رہا ہے, ہمارے کاروبار میں فرق پڑ رہا ہے, ہمیں کاروبار میں انٹرسٹ کم لگ رہا ہے, تو شاید ہمیں ایک پروفیشنل ہیلپ کی بھی ضرورت چاہیے. آپ بنا جھجک ہمارے پاس آ سکتے ہیں, JLNM آ سکتے ہیں, امہانز انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز بادام واری آ سکتے ہیں, سکمز میڈیکل کالج جس کو ہم عام فہم زبان میں JVC میڈیکل کالج کہتے ہیں, وہاں بھی سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہیلپ لائن ہے 14416, ٹیلی مانس ہیلپ لائن ہے. اگر آپ کو اٹ از اویلیبل 24/7, آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ناٹ جسٹ ٹراما کے ریلیٹڈ, آپ کو کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, آپ کو سائیکیٹرسٹ سے بات کرنی ہے, آپ کو ایمرجنسی پرسکرپشن چاہیے, تو آپ 14416 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل فری ہیلپ لائن ہے, 24/7 چلتی ہے. آپ رات کو بھی آپ کو ایشو ہوں گے, آپ رات کو بھی کال کر سکتے ہیں. ٹراما, اینگزائٹی ہم سب زندگی میں سفر کرتے ہیں کبھی نہ کبھی, لیکن اگر اتنا زیادہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے کہ ہماری روٹین پہ اثر ہوتا ہے, ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا, ہمارے کام کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی, تو ہمیں ایک پروفیشنل ہیلپ سیک کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹیم آپ نے ڈپیوٹ کی ہے؟ نہیں, اسپیشل ٹیم ڈپیوٹ نہیں کی ہے, بٹ وی آر اویلیبل. آئی ٹولڈ یو کہ وی آر اویلیبل. اور جو ہماری کالز ہے 14416, ان میں بھی تھوڑا سا فریکوینسی جو کالز آتی تھی تھوڑی سی انکریز ہو گئی جب یہ سچویشن ہو گئی. صاحب بتائیے, جو حال ہی میں جو پہلگام اٹیک ہوا اس کے بعد جو انڈیا پاکستان میں ہوا, تو کتنا مینٹل سٹریس یہاں پہ دیکھا؟ دیکھیے, پہلگام میں جو کچھ بھی 22 سرن میں 22 اپریل کو ہوا بہت ہی برا ہوا, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے بعد جو سکارز, جو زخم ابھی اس ایونٹ نے جو ایک ہماری بزنس کمیونٹی پہ اور ہمارے جو یہاں لوگ اسپیشلی اسٹوڈنٹ کمیونٹیز, جو ینگ انٹرپرینئرز تھے, ان کے دل پہ جو زخم اور داغ ہے وہ کافی گہرے ہیں. مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. اور اس چیز نے جو 22 سرن نے, ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ کشمیری کبھی اس کے ساتھ تھا نہیں, نہ کبھی ہوگا, لیکن جو وہ زخم ہے اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. اور اس سے بڑا جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان ایک نارملسی کی اب ایک ویو چل رہی تھی, اس کو کہیں نہ کہیں زوردار جھٹکا لگا ہے. جو کچھ وار بھی اس کے بیچ میں ہوا, اور پیپل
अभी वो स्ट्रेस में है, बहुत सारे स्ट्रेस में है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड वेरियस हेल्पलाइंस, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, आप सोचे जो बिजनेसमैन उस की शाम को ये सोच रहा था कि पूरे साल का प्लान क्या है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कहाँ से पैसा आएगा, लाइवलीहुड कैसे क्रिएट करना है, आज वो टोटल स्ट्रेस में है। उसके होटल में कोई नहीं है। शिकारा वाला, परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया सिविल डिफेंस के साथ, जितने भी शिकारा वाले हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से दे हैव नॉट एबल टू रिसीव वन टूरिस्ट एट नेहरू पार्क। तो लेकिन गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है, एनजीओज ने, हमने भी बहुत सारे इस पे अभी प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं एज एन एनजीओ। वी हैव पुट आवर फुट फॉरवर्ड, जहां पे हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं उनको निराश होने की पहले कोई जरूरत है नहीं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल, बिकॉज हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं। लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट मुझे एक चीज समझ ये आता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, दैट इज द नॉर्मलसी बिटवीन द टू कंट्री। वो कहीं ना कहीं पे बैडली हिट हुआ। हमारा जो अभी भी जो हमारा जर्नल, जो हमारा ट्रेडर है, जो हमारा होटेलियर है, शिकारा वाला है, शॉल वाला है, उसको कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा है, जहां पे वो ये सोच रहा है कि अगर मैं स्टार्ट नए से न कर पाऊं तो व्हाट नेक्स्ट। तो मुझे लगता है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइंस भी, ईमान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सम लाइक सम हेल्पलाइंस एंड ऑल दैट। वी एज एन एनजीओ आर आल्सो पुट आवर फुट फॉरवर्ड। हमने ऐसे ऐसे लोगों के लिए कुछ सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए हैं। अगर किसी भी भाई को या किसी भी मेरा ऐसा कोई ट्रेडर है जिसको ये ही इज फीलिंग द हीट इन द सेंटर, होना भी चाहिए, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जब आपका बिजनेस, जब आप एक दिन में देख रहे हैं आपके होटल में कोई कमरा फ्री है नहीं, दूसरे दिन विद 24 आवर्स यू आर सीइंग दैट द होल होटल इज फ्री, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन हमने आज तक एज अ कश्मीर हमने इस चीज से लड़ा है, हम इस चीज से आगे आए हैं। इस बार भी उभरने की जरूरत है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। मेंटली अपने आप को पहले फिट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर। बिजनेस तभी होता है जब आपके पास फिजिकली आप फिट हैं, मेंटली आप साउंड है। और एनजीओज ने, गवर्नमेंट ने, वी हैव स्टार्टेड सम हेल्पलाइंस आर ऑलरेडी देयर। आप वो सर्च भी कर सकते हैं, आप हमारी तरफ तक पहुंच सकते हैं। जहां पे भी आप जब भी हमारी तरफ पहुंचेंगे, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू टेक यू टू द अप्रोप्रिएट प्लेस। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइकेट्रिस्ट एंड ऑल दैट, जो इस चीज के लिए हमारे साथ शाना बशाना अभी है। अगर कोई भी मेरा ट्रेडर भाई या कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस मसले से अभी जूझ रहा है या गुजर रहा है, प्लीज कनेक्ट विद अस, वी विल ट्राई टू मेक व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल इज देयर।